السلام علیکم دوستوں، میرا نام احسن رضا ہے اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں ہڈن ریالٹی۔ دوستوں، اس دنیا میں جہاں بھی عدل و انصاف کا ذکر ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا ہی میں دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 27 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد تبلیغ اسلام میں ایک انقلاب آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تقریباً 10 سال 6 ماہ پر محیط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 22,55,000 مربع میل تک حکومت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت صرف اور صرف انسانوں پر نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت زمین پر، جانوروں پر، حتیٰ کہ دریاؤں کے پانیوں پر بھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خلیفہ میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اتنے وسیع رقبے پر حکومت کی لیکن اپنی زندگی انتہائی سادگی سے گزار دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں رات کو گلیوں میں گشت کرتے اور عوام الناس کے مسائل کو سنتے اور ان کو حل فرمانے کی کوشش کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، ہر طرف عدل و انصاف کا پرچم لہرانے لگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ شیطان تو ڈرتا ہی تھا، لیکن آپ کے دور حکومت میں جو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہوا کرتے تھے وہ بھی آپ سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے اور آپ سے خوف کھاتے تھے۔ یہ عہد خلافت تقریباً 10 سال اور 6 ماہ پر محیط ہے۔ اس عرصے میں مسلمانوں کو وہ عروج حاصل ہوا کہ جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا نظام متعارف کروایا جو کہ آج بھی اس دنیا کے اندر رائج ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں مردم شماری کا نظام متعارف کروایا گیا، اور ہر ملک کے اندر مردم شماری کا نظام آج بھی متعارف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام الناس کے تحفظ کے لیے پولیس کا محکمہ تشکیل دیا، اور یہ محکمہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ عوام الناس کو اعلیٰ عدل و انصاف فراہم کیا جائے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی نظام بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں قائم ہوا، جس کا کام تھا عمارتیں تعمیر کرنا، پل بنانا اور نہریں تعمیر کرنا اور ہسپتال بنانا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت میں بے شمار مساجد بنائی گئی اور نئے شہر تعمیر کیے گئے۔ ان سب نظاموں کو دیکھتے ہوئے اور تعمیرات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں کو جو عروج حاصل ہوا وہ شاید ہی کسی دوسرے خلیفہ یا سپہ سالار کے دور میں حاصل ہوا ہو۔ یہاں پہ ایک ارشاد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام کو شہید کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دوست اور مسلمانوں کے سب سے جلیل و قدر خلیفہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چراغا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا کہ اے لوگو کہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم تو مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں رہتے ہو، تمہیں اس صحنے کی اطلاع کس نے دی؟ چراغا بولا کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی، لیکن آج پہلی بار بھیڑیا میری بھیڑ کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے وہ محافظ تھے کہ جن کے دور حکومت میں جو اسلام ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول فرمایا اس کے بعد جو بلندی اسلام کو حاصل ہوئی اس سے پہلے وہ حاصل نہیں تھی۔ اسلام کو وہ بلندی حاصل نہیں تھی جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حاصل ہوئی۔ پھر دوستو، حضرت عمر فاروق کی جو سلطنت تھی وہ 22 لاکھ مربع میل پر محیط تھی، لیکن
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لباس تھا اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، جو اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران نہ تو کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی پیدا ہوگا۔ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق جیسا حکمران دوبارہ اس دنیا میں بھیجے اور مسلمانوں کو وہ عروج حاصل ہو سکے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حاصل تھا۔ میرے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کر ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب کے لیے اللہ حافظ۔